گرامی حضرت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مالک کے دم زندہ بہت بڑا احسان ہے کہ ساتھوں امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ آمنہ دلال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنائے اور دعا کرو کہ اللہ انہیں امت کے دائرے کے اندر رکھے اور انہیں امت کے دائرے کے اندر سدا حشر فرما. میں اپنے تقاریر کے اندر عرض کرتا رہنا کہ ایک لفظ ہے امت اور ایک لفظ ہے ملت. اساں امت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اساں ملت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات او پیغمبر ہیں جنہوں نے بارے میرے آقا نے بھی فرمایا کہ آنا سمرت و آنا دعوت بأبی ابراہیم
کو عطا. میرے آقا نے اس احسان کا بدلہ، توجہ کریں میرے پاس، اس احسان کا بدلہ یہ عطا فرمائے کہ قیامت کی صبح تک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے درود کے نال جوڑے. میں بھی ایک طرف چنگی ہزار انبیاء لیکن واحد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جلے تسا سے میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز دے اندر جتنا سائیں دی ذات تے سائیں دی آل و اصحاب کے درود پڑھتے ہیں اتنا ہی پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قیامت تک جب تک نماز پڑھی نہیں آسی جتنا سونے کی ذات کے درود پڑھی نہ آسی اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی درود پڑھی نہ آسی. یہ کیوں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد کی ملت ابراہیم کے اور دوسرا جو بھی ملت ابراہیم کے اتنے چلائے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کتنا عمدہ سو پیغمبر کے مقصود کائنات مطلوب کائنات مسئلے موجودات منبع فضولات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں کی ملت چلن کا حکم کرنے قائم اور آپ بھی انہوں کی ملت کے اتنے چلنے قائم. وجہ کیا ہے؟ میں کل بیان کی کہ میرے دوست صدر بزرگوں اللہ کو دنیا کے اتنے سب تو زیادہ پسندیدہ شاید جنہیں وہ اپنی توحید اپنی وحدانیت اور توحید بھی ایسی جنہیں کے خالص توحید ہوئے توحید بھی ایسی جنہیں سے کوئی غبار نہ ہوئے توحید بھی ایسی جنہیں اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئے توحید بھی ایسی جنہیں اندر کوئی پیچیدگی نہ ہوئے توحید بھی ایسی جنہیں اتنے کوئی میل کچیل نہ ہوئے. اللہ نے اصولیات کے اندر سب سے بڑا اور پہلا اصول یا توحید بنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ایسی نہیں کہ جیسے توحید کے اندر کوئی میل کچیل کے غبار کوئی نہ ہا. میرے دوستوں میرے بزرگوں لوگ آدم توحید کے اندر کیا میل کچیل توحید کے اندر کیا غبار. اللہ نے فرمایا انہیں کو میرے ابراہیم خلیل اللہ نے میرے ابراہیم نے میری توحید کی خاطر اگر بار بار چھوڑنا آئے تو چھوڑ دیتے اگر ماں باپ چھوڑنے آئے تو چھوڑ دیتے. میں پیدا ایسے گھر دے اندر کی نہیں پیدا ایسے گھر دے اندر کی نہیں کہ ابا بت کر بت بنانے والا اما بتوں کو پوجن والی لیکن میرے پیغمبر نے بچپن کے اندر ہی پچھلے مکان چھوٹی سی عمر ہے معمولی سی عمر ہے وہ اما گزرے بتوں کی پوجا پاٹ کرے تھے. اما کون سوال کی کہے امی جان میری اپنی میں کوئی نسو میرا رب کون ہے
میرا رب کون ہے؟ اماں دیے بیٹا تیرا رب مانا. اماں اچھا تیرا رب کون ہے؟ اماں آتی ہے میرا رب تیرا ابا ہے. اچھا اماں میرے ابے کا رب کون ہے؟ اچھے نمرود ہے. اماں بڑھ نمرود کا رب کون ہے؟ اماں دیے بیٹا بیٹا تیرا بابا شام ہوا سی مجھے گرو کچھ کنی ایسے میں نے ہوا دیا ایسیاں گندہ نکیتیاں کر اگر نمرود سن جتا تے ناراض ہو سی تیری میری جان خطرے دے اندر پہ سی. حضرت ابراہیم شام تک انتظار دے اندر رہے. شام ہوئے گھر والی پٹی بندی بیٹھی ہے پریشان حال ہے. وجہ کیا ہے؟ وادی پتر کرے کچھ ایک چھوٹا جیا بال ہو کے میں کو دے میرا رب کون؟ میں سے مایا آدھی تیرا رب آدھے تیرا رب کون؟ میں آخ تیرا ابا آدھے ابے کا رب کون؟ میں آخ نمرود آدھے نمرود کا رب کون؟ میں آخ بابے کل کچھ گندی حضرت ابراہیم پروین ابے نال میں غلطی کی وہ آخر لگا بیٹا اس قسم کی گفتگو بنا نہ کریں. اگر کہ کوئی نمرود سنیا تے ناراض ہوئے سی. آپ نے فرمایا بابا جان تیرا نمرود کا پتہ نہیں سوسی یا نہ سوسی سوسی تے قدر سوسی میرا رب ہو ہے کہ انہو السمیع البصیر. سبحان اللہ. میرا رب تے وہ ہے جہاں ہر ویلے سن دے ہر ویلے سن دے اور ہر ویلے دیکھ دے ہر جہاں کو دیکھ دے. بابا تیرا نمرود کا سنسی یا نہ سنسی ابراہیم آخر لگا آواز آخر لگا اے بیٹا میں دیکھو آخر ودا ایجی گفتگو نہ کری. آپ نے فرمایا کیوں بابا کیوں بابا؟ آخر نمرود سن گیتا تے میں ہوں دے سامنے شرمندہ ہو گیا. دیکھو دے حیا دیے دیکھو دا شرم دے. حضرت ابراہیم نے بچپن کے اندر فرمایا بابا جان در سن اگر دیکھو نمرود دا حیا دے تو میرے کو اپنے خالق و مالک دا شرم تے حیا. سبحان اللہ. کہ کھانے خدا ہے پیتے خدا ہے زندگی وہ دیتی ہے خالق وہ ہے مالک وہ ہے. خدا کھا پی دے والا آسان سجدے غیر دے کروں عبادت غیر دی کروں متھا غیر دے کو جھکاؤں قربانی غیر دی کروں. بابا جیسے کو نمرود کو حیا آتی ہے تبے کو اپنے خالق سے حیا. مالک کے کائنات نے فرمائے اور حدیث میرے ذہن پہ آئی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو پوچھا گئے کہ اے ابراہیم توجہ فرمائے اے ابراہیم تو کی میں اللہ دے خلیل بنے ہوئے کی میں اللہ دے دوست بنے ہوئے. آپ فرمائے لوگوں بدل تو نفسی للنیران بدل تو نفسی للنیران کہ میں اپنی جان ہوں جوکھر دے اندر پاتے ہوں تکلیف دے اندر پاتے ہوں بچپن کرے گھن کے دیتا آخر حیاتی تک. کہ اپنے سکھ کو نہیں تھا اپنے سکھ کو قربان کیتے اللہ کی توفیق. مالک کے کائنات کی دو پائے دھانوں کو ایک ابراہیم جڑائنا ایک ابراہیم جڑائنا وہی بتایا ابراہیم ربہ بکلمات
سٹے نہیں، لیکن ہر کڑی آزمائش وچوں، ہر دکھی آزمائش وچوں، ہر امتحان دے وچوں خاتمہن میرے ابراہیم نے 100/100 نمبر حاصل کیتے۔ بچپن کا لگے وہ بچہ کیا لگے کہ اللہ کی توحید کیا لگے، معصوم عمر کیا لگے کہ رب کی توحید کیا لگے، لیکن اللہ کے نبی نے، خدا کے پیغمبر نے، ہوئے نے بھی اللہ نے دیتے ہوئے اس امتحان میں جو کامیابی حاصل کی ہے کہ جلے باپ نے ابے نے بت بنا کے دیتے، جا بیٹا بازار کے اندر بیچ کے آ۔ حضرت ابراہیم نے کے پر کی رسی اتر دے تے بھیڑ کے بازار بدل آدھے بدل لوگوں آؤ خدا بکا ہوئے، رب بکا ہوئے، اللہ بچیدہ بتا، خدا بچیدہ بتا، جگہ گھرنا ہو گئے تو اے زلیل رب نے کو جڑا آپ نہ اٹھی سکتے نہ بہ سکتے، نہ کھاون کی طاقت نہ پیون کی طاقت نہ کھڑن کی طاقت، تے میں انہیں گٹے چ رسی کٹ کے گھیلی بتا تے وہ گھلینا بتے تے تساں آدھے تے میرا ابا بھی آدھے اے رب ہے، جے جنگا ہوئے تے اے جے رب ہو گئے۔ توجہ ہے جی بھائی، ساری پوزیشن کیا ہے؟ ساری توحید خالص ہے، بولو اساں علامت جو کہ نہیں یہود و نصارا کے سامنے، یہودی بھی دعوے دار ہیں کہ ابراہیم صالح، عیسائی بھی دعوے دار ہیں کہ ابراہیم صالح، یہودیاں کا دعویٰ اساں ابراہیمی ملت تے، عیسائیاں کا دعویٰ اساں ملت ابراہیمی تے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی قربانی منیندن، کرے دے نہیں منیندن، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کی قربانی منیندن اور دعوے دار ہیں کہ اساں ملت ابراہیمی تے ہیں۔ اساں کے حضرت ابراہیم کی توحید کا خالص ہے، عیسائیوں تساں تسلیس دے قائل ہوئے کہ ترائے خدا ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، بھائی ماں ہے۔ عیسائی کتنے خدا بنے گا؟ ترائے تسلیس دے قائل، انہوں کرے دے خود وہ دعا جو کریں دے لوگ اتھاں اتھاں یہ ایک دو تے ترائے۔ بھائی انہیں کو فادر پر سوال کی میں کہ بھائی تسا جو آدھے گے کہ باپ بیٹا بھائی ماں، میں کہ بیٹا جنسی کان جے بیوی ہوئے گا، جے بیوی ہوئے گا بس خدا دا پتر کا تو آخے کہ اللہ کی کوئی بیوی کا ثابت کرو گا، ماں داخ دے لیکن بیوی غال گھر والی وہ تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں کی توحید دے اندر غبار آ گئے، کوئی نہ میل کچیل آ گئی، رلاوٹ ملاوٹ آ گئی کہ ایسا جنگے دعویٰ کی میاں آسانی توحید خالص ہے، انہاں کے توحید کی تو خالص ہے، دوسرا بھی تھا آ دیو مولا علی مشکل کشا حاجت روا، اساں اگر پوجا پاٹ کریں دیں تب تو ہارے لوگ بھی ونتے کوئی گھوڑیاں دے کو جڑ دے
کوئی کاٹھی دے بوتا دے کو جھکتے والی توحید کی تا خالص یہ ٹھیک ہے جی بھائی وہ میں انہوں کو آکھے میں کہ بھائی جنہیں سارے لوگ ہیں نا وہ جاننا دے وہ نہیں جھک دے بلکہ وہ تو آدھے گھرا ہے جنہیں جاننا دے بھی جھک دے جو ہے میرے پاس وہ میں کہ تو آدھے گھرا ہے اکیو کی میں کہ گھر سنو یہودی جڑے امت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن نے کہا ہم دور دے اٹھتے تورات گھرنا کہا نا یہ کتنے راتہ لینے ہیں 40 کتنی ہے 40 راتہ بچوں کو کردہ سامنے نے بچڑا بنائے بچہ بنائے دمادا مٹی باقی انہیں اندر جبریل دے پیرا ہوئی وہ دل جبریل امین دریائے نیل دے اندر رستہ بنا کے نے بن لگے خود اللہ دے نبی نے سوکری ماری ہے رستہ بنے جبریل نے اپنا گھوڑا گھوڑی میں سواری مطلب کی ہے جنہیں مقام دے اتے اتے قدم لگتے ہیں سامن تھی اس سامن نے ان مقام تمہیں کی جاتی ہیں ارے بچہ دا بت بنا کے خود اندر جانور نے کتے اندر مٹی سکتی ہے کہ وہی میں آواز کٹے لائی جنہیں کان دا بچہ آواز کٹے اور اوپر کر لگا آؤ اے خدائی نے نیندی پوجا کرو موسیٰ کے پتر آسن کدر آسن کیا گھرتے آسن اللہ دا نبی جو واپس وجن دے قوم مچھے دی پوجا کھڑی کریں گے ایک یہودی سارے مچھرے دی پوجا کھڑے کریں ہودیاں منتا منوتیاں تندیاں کھڑے دیں اللہ دے نبی جو واپس آ کے اپنے بھائی حضرت ہارون ہوا کے یار ایک کیا دہنا پیا ہے کیا دہنا پیا ہے کہ قوم کے بچے کی پوجا پہ کریں گے کیا کہ میرا آخر نہیں مریں گے میری گال نہیں مریں گے چل پہلے بچے نے ابو جھک کر سب کو پہلے ایک جانوروں کی پوجا کہے شروع کی تھی یہودی یہودی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام بات سمجھ آئی تھی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جانور کی پوجا پہ کریں جانور کی پوجا پہ کریں اصل ہوئی جب گھوڑے کی منت دینے آئے ایک رنگ آگے نزدیک ایسی اما بھی ساری ڈنگونا اللہ کے گنا اللہ کے میرے پرانے بزرگ بیٹھے ناراضی سر منت لے کے آؤ منوتی لے کے آؤ کوئی قیدی بننا پائے کوئی جناب والا وہ بیچارہ جانور گھوڑا انہیں تھلو پیا کر دیں کوئی دائیں بائیں کوئی پوچھڑ کو ہاتھ پیا لے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک جانور ایک گھوڑے خچر اللہ کا قرآن ادا کرے کہ والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزينة ويخلق ما لا
خچر ایک گدھے اے میں پیدا کیتے لترکبوها وزینا تاکہ انہاں تے سواری کرو اے تہاڈی سواری واسطے پیدا کیتے میں تہاڈی عبادت واسطے پیدا نہیں کیتے منت منوتی واسطے پیدا نہیں کیتے نظر نیاز واسطے پیدا نہیں کیتے لیکن حضرت انسان ہینے سامنے منت چاہ کے منوتی چاہ کے نظر چاہ کے نیاز چاہ کے آیا کھڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ جانور انہیں اندر بھی حصے وہ زبان حال لانا دے کہ آنکھیں بھولا شرم نہ آوے اتے میں حیوان بیچارا اپنے ہتھیں پانی دے گے اتے آپ کھوانے چارا تے رب نے مینوں تابع کیتا تے میں تیری ہاں سواری ہن تو میریاں مندا مندے مت ہے تیری ماری قرآن نے دادا محتاج میں دانے دا محتاج میں تے خوراک دا محتاج میں تے تیری سواریاں میری کمر تے بہے زین رکھ میرے منہ کے اندر لام پا فرمایا میں تیری سواریاں میں تیرا غلام میں تیرا نوکر میں تیرا خادم میں تیرا حاجت روا تے مشکل کشا بولو تو صحیح نہیں لیکن سارے ہاں یہ رواج حال تک باقی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے چاہ ہے نا نہیں کو شرک آدم شرک دے کوئی سیکھ کوئی نہیں ان کو کیا آدم شرک دورہ یہ مسئلہ پکاؤ چاہ اما بی بی کو گاڑی چلے سائے چاہ یہ بنیاد دی بات ہے اصول دی بات ہے عقیدے دی بات ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہوں کی ملت کے اندر یہ شے ہے کہ انہوں نے سب تو پہلے جڑی توحید پیش کی ہے وہ توحید بے غبار پیدا کیا پیش کی ہے وہ توحید کے اوپر کوئی میل کو جائز نہیں اس واسطے امام الانبیاء جیسے پیغمبر وہ فرمیدے پہن کہ میں ملت ابراہیمی دے آج میرے دوست باروں میرے مسلمان بھائی انہیں نال تیاری دے اندر جو سا قربانی کریں گے اساں حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل کی سنت کو ذبح کرنے سنت کو زندہ کرنے سنت کو زندہ کرنے وہ کس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عدالت کو اتنی پیاری لگی ہے کہ قیامت کی صبح تک سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا حکم دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ نے جلنے پوچھے کہ ما هذه النزاہی ما هذه النزاہی یا رسول اللہ آقا قربانیاں کیا چیزیں قربانیاں کے لیے ہیں میرے آقا نے جواب دے اندر فرمایا کہ قالا سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ وہ میرے پیارے صحابہ میں محمد کی سنت تمہارے واسطے کہ میں محمد کو حکم لینا کہ یہ قربانیاں سنت حبیبم یہ سنت تمہارے بابا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سبحان زندہ کرے دے پہ نہیں پہ کرے جی بھائی تے قربانی بھی بھی منظور ہے کہ جڑا ملت ابراہیمی تے ہے تے ملت ابراہیمی دے اندر بنیادی شے اصولی شے سب تو پہلی شے وہ عقیدہ ہے توحید وہ عقیدہ کیا ہے توحید توحید بھی ایسی خالص کہ
چھوڑ دیتے جلے باپ نے آ کے فیصلہ کر ابراہیم یا میں یا تیرا رب یا نمرود یا تیرا رب یا یہ بت یا تیرا رب. حضرت ابراہیم نے بابا کے دوہر پورے نفس کے اندر آ کیا بابا گل سن وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. بابا اعتبار سن گھر میں تیکو چھڑے دا پیاں جڑے تیرے معبودان باطلہ ہیں انہوں کو بھی چھڑے دا پیاں تیرا خاندان چھڑے دا پیاں لیکن وَأَدْعُو رَبِّي میں اپنے رب کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اپنے رب کو زور بولو نہیں چھوڑ سکتے. بیٹا کو چھوڑنا پائے جے کر پتر کو چھوڑنا پائے توحید کی خاطر آؤ قرآن پڑھو. حضرت نوح کی مثال اللہ نے ذکر کی تھی کہ سگا بیٹا سگا پتر جے میرے رب نبی نے دعا منگی ہے کہ سامنے سیل ڈوٹے جڑتا آدھے کہ اللہ دا نبی دعا کھڑا کرے دے ان ابنی من آدھی اللہ میرا پتر میرے حالت ہوئے میری حالت ہوئے فطری محبت نے دورہ کیتے فطری محبت دا غلبہ کھائے پیغمبر من بیٹھے ہاتھ بیٹھے اللہ میرا بیٹا ہے ان ابنی من آدھی میرا بیٹا ہے میرے حالت ہوئے میری حالت ہوئے. اللہ فرماتے ہیں نبی انہو لیس من اہلہ خبردار تیرے اہل نہیں. گل سن اگر میرے نال محبت ہے کہیں مشرک بیٹے کو چھوڑنا پوسی اج گل کیجیے اج آکھے وے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. فرمایا بلا انہوں دے پارے گل ہی نہ کرائے اگر گل کی تو ہے نبوت کی لائن ہی تو بھی کٹ ہو. لوگوں اندازہ کرو خدا کو بھی کتنے کیا ہے لفظ قرآن دے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہوں نے پارے بلا میرے نال گال ہی نہ کرائے انہوں نے ظلم. شرک کو اللہ نے کس نال تعبیر کی تھی ظلم. فرمایا کہ ظالم یہ شرک کرنے والے ظالم ہیں کھاندے میڈا ہیں پیندے میڈا ہیں جی رہندے میڈے نتیا ہوئے چھاڑتے ہیں ہاتھ میں نتن پیر میں نتن ہاتھ میں نتن پھیلائے غیر دے سامنے ہیں پیر میں نتن ڈر کے غیر دے کول پہنن وہ متھا پیشانی میں نتن جھکے دے غیر دے سامنے ہیں. یہ تو وڈا بیا ظلم کیا ہے. تو فرمایا توحید ایسی خالص باپ چھوڑنا پوے. حضرت ابراہیم کی مثال دیکھو چاہ بیٹا چھوڑنا پوے. حضرت نوح کی مثال دیکھو